رہا کر دو. خالہ جی کا گھر ہے, اس کو رہا کر دو. ان کا رائٹ ہے, وہ سمجھتے ہیں بوگس کیسز ہیں تو رہا کرو. دیکھیں سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا, کورٹ آف لا میں آپ نے جانا ہے. اس نے بہت سارے لوگوں پہ, اسی ملک میں نواز شریف صاحب سزا یافتہ ہو کر رہا ہو کے چلے گئے تھے لندن میں. وہ کس نے بھیجا؟ آپ ان دونوں لوگوں کو ملے بھی ہوئے ہیں, ذاتی طور پہ جانتے بھی ہیں, عمران خان اور آرمی چیف. میں ہمیشہ سیاست میں شخصیات کو بہت امپورٹنس دیتا ہوں, پرسنل جو آپ کا سٹائل ہوتا ہے. خان صاحب جب رائز ٹو پاور آیا, ان کی خاص شخصیت تھی, اس کی وجہ سے ان کا پاور میں آ گئے. وہی شخصیت میں تھوڑی سی امینڈمنٹ نہیں کی تو پاور سے چلے بھی گئے. اٹس ہیومن نیچر, جو آپ کی عادتیں ہوتی ہیں. اسی طرح ہر بندے کی ایک عادت ہے, نہ کوئی وردی پہننے سے بندہ بدل جاتا ہے, نہ کوئی شیروانی پہننے سے نیا انسان نکل آتا ہے. جب ان دونوں کی شخصیات دیکھتے ہیں, اگر یہ دونوں دو دو قدم پیچھے نہیں ہٹتے اپنے اسٹانس سے اور ایک کوئی مڈل گراؤنڈ نہیں ملتی, تو کیا اس کے علاوہ کوئی علاج ہے, کچھ ہوگا اس کے علاوہ؟ دیکھیں مالک صاحب, جہاں تک آرمی چیف کا یا فوج کے سربراہ کا تعلق ہے, اس نے اپنی انسٹیٹیوشن کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اٹس اونلی انسٹیٹیوشن جو گارنٹی کرتا ہے ہمارے ملک کو ایک جگہ اس کی سرحدوں کو, اور انٹرنل بھی. ان کی شخصیت, ہی از اے تھارو پروفیشنل. بیسیکلی ریاست کو انٹیکٹ کرنا, رکھنا, اس کے اندر اس کو جوڑ کے رکھنا, یہ مین رول ہے. جہاں تک ان کا کیسے ہوگا کہ اگر ایک تاثر یہ ہے, اور یہ فارم 45 کے ڈرامے نے بڑی حد تک ثابت بھی کیا ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ شاید پی ٹی آئی نے لیے ہیں, اور بہت سے ایشوز ہیں. ورنہ یہ جو 22 تاریخ کو فارم 45 47 لسٹ ہونے چاہیے تھے اس کے اوپر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ, وہ آج ہو رہے ہیں, مارچ کے اندر ہو رہے ہیں. مالک صاحب یہ دعویٰ, کیا ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کیے بغیر ایک دوسرے کی طاقت کو ایک نیا پاور ارینجمنٹ بن سکتا ہے, چل سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ان کی عادت ہے, خان کی بھی اور اس کی پارٹی کی, نیچے اس کے جو فالوورز ہیں وہ چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں فیس پہ. آپ کہتے ہیں 80 سیٹیں ہماری چھین لی گئی, آپ نے 22 کا صرف ٹربیونل میں گئے ہیں, تو 80 کہاں سے آ گئی؟ اور 22 میں سے 12 تو کے پی کے کی ہیں. پنجاب سے کیا چھین لیا گیا آپ سے, اور سندھ سے کیا چھین لیا گیا؟ دیکھیں انہوں نے ماننا نہیں ہے. آج بھی جو قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی ہے, جمع کروائی ہے, اس کا کوئی تک بنتا ہے, رہا کر دو. خالہ جی کا گھر ہے, اس کو رہا کر دو. ان کا رائٹ ہے, وہ سمجھتے ہیں بوگس کیسز ہیں تو رہا کرو. دیکھیں سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا, کورٹ آف لا میں آپ نے جانا ہے. اس نے بہت سارے لوگوں پہ, اسی ملک میں نواز شریف صاحب سزا یافتہ ہو کر رہا ہو کے چلے گئے تھے لندن میں. وہ کس نے بھیجا؟ تو پھر ہوتا ہے نا اس ملک میں. نہیں دیکھیں, آپ نے لوگوں پہ ہیروین ڈال دی, آپ نے لوگوں پہ ایفیڈیوٹ ڈال دی, میرے پہ 8 کیس ڈال دیے. ابھی آپ کو نہیں پتا کہ اس ملک میں کیا ہوتا ہے. آپ 2018 میں جب جیتے, یہ فارم 45 کیا تھے, وہ آر ٹی ایس کی بات کرتا ہوں. مجھے بیرسٹر علی ظفر نے جوائن کیا, وہ ایک میٹنگ, وہ بٹی صاحب میں آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں, علی ظفر صاحب ایک میٹنگ چھوڑ کے آئے ہیں, تو میں ذرا ان کو ذرا نچوڑ لیں, ان سے 2-3 باتیں. محسن صاحب یہ بتائیں, ابھی سے اسلام آباد میں باتیں گردش کر رہی ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کے پی کے اندر گورنر راج کی نوبت بڑی جلدی آ جائے. اگر خدا نہ خواستہ گورنر راج لگتا ہے کے پی میں, اوورال پالیٹکس پہ اس کا کوئی فرق پڑے گا کہ یہ ایک آئزولیٹڈ انسیڈنٹ ہوگا؟ بیکاز بڑا ریسٹیو پروونس ہے ابھی, جو جتنا جوش جذبہ پی ایم نیشنل اسمبلی میں سارے ایم این اے موسٹلی وہیں سے. اور میں 2-3 دوستوں سے بات کر رہا تھا پی ٹی آئی کے جو پنجاب سے ہیں, وہ کہتے ہیں سانو تے آپ ڈر لگتا ہے نا کہ لوگ اینے ڈاڈے نے. سو کیا وہ ایک پروونشل ایشو رہ کے وہاں رک جائے گا کہ اس کا بھی خطرہ ہے اسپل اوور ہونے کا؟ دیکھیں ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے گنڈاپور صاحب کی سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر جو وہ گفتگو کر رہے ہیں, وہ اس عہدے کے مناسبت سے نہیں ہونی چاہیے. اب وہ مین سٹریم ایک عہدے کے, ایک صوبے کے سربراہ ہیں, اور جہاں تک گورنر آ جائے میں سمجھتا ہوں نہیں لگانا چاہیے. اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنا چاہیے, اور پولیٹیکل جو چیزیں ہیں وہ صرف پالیٹکس سے حل ہو سکتی ہیں. گورنر راج لگا دیں, پکڑ لیں, کر لیں. اگر یہ سوچ ہو, چاہے وہ شخص کی ہو, ادارے کی ہو, کسی کی ہو, کہ یہ بندہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے, نہیں چل سکتا, یہ بلیف ہے, اس کو کیسے بدلیں گے؟ اچھا یہ دیکھیں, یہ اوپینین بیسڈ ہوتا ہے.
पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि एक बंदा अच्छा ही नहीं लगता, उसकी 100 रीजनिंग आप कर लीजिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो गद्दारी वाला और ये कि जी ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है और सिर्फ मैं ही ठीक हूँ, ये सोच भी बदलनी पड़ेगी। मुल्क सबका है, खुदा ना खास्ता कल कुछ होता है तो ऐसा तो नहीं है कि मैं बच जाऊंगा बाकी मारे जाएंगे। तो इस सोच को भी ख़त्म करना है और इसको पॉलिटिक्स के तरीके से हल किया जाए। पीटीआई कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप उसको पॉलिटिकली हैंडल नहीं कर पा रहे, आप इसको पॉलिटिकली हैंडल करें, वो सिस्टम में आ जाएंगे। वो सिस्टम में आ चुके। देखिए आप कोई रिलीफ नहीं दे रहे, आप मुझे बताइए, से अंदर है, उनकी बेल्स होती हैं। अब देखिए ना, इन्होंने ये करारदाद आज कौमी असम्बली में जमा कराई, खवातीन का आपने जिक्र किया, इसमें तो बुशरा बीबी का नाम ही नहीं दिया, वो भी तो उसी के साथ है ना। असल में तो माशाल्लाह प्लानिंग सारी उसी की थी कि घड़ी कैसे बेचनी है, जेवरात कैसे बेचने हैं और ये सारी। वो तो अच्छा, अब एक और खवातीन थी इनकी जिसका नाम हमने खतीजा शाह, सेक्रेटरी यूनाइटेड स्टेट ब्लिंकन ने फोन किया कि ये हमारी सिटीजन भी है, इसको चले। वो तो अमेरिकन नेशनल थी ना, वो तो गई महीना हो जो गया। पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनको अगर बेल पे आने दें तो ये एक गुडविल जेस्चर नहीं है। बिलीव करें मालिक साहब, आप मैं 50 दफा कह चुका हूं ऑन रिकॉर्ड कि जिन लोगों ने उनको गरीब लोगों को इंस्टिगेट किया कि आप फलां इंस्टीलेशन पे जाएं और ये करें, उस सबको परना डाल के आईपीपी में भेज दिया। वो बाकी मैं कहता हूं इक्वल सलूक करें, या तो उनको नहीं छोड़ना था। पॉलिटिकल सॉल्यूशन यहीं से शुरू होगा ना, होना चाहिए। मैं समझता हूं कि उनके लिए 8-9 माह जो कैद में वो हैं, इट्स मोर देन इनफ। वो कोई और आप ट्रायल करें, बाद में ट्रायल करें, सजा दें। अच्छा ट्रायल तो चले लंबी बात हो जाएगी ना, ट्रायल चलता है, आप उनको बेल जरूर दें। बिल्कुल। और बेल का हक किसी भी शख्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट और उसका राइट है। अब इसको किसी जगह से स्टार्ट, अगर ये बिहेव नहीं करते, ये इतनी ऑब्वियस बातें हैं, आप सारे पावर प्लेयर्स को जानते हैं, ये इतनी ऑब्वियस और आसान बातें हैं तो हो क्यों नहीं रही? देखें, एक चीज थी कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाए, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट आके मैं ये समझता हूं कि हमारे जो रियासत के इदारे हैं, इमरान खान, पीटीआई, 9 मई, सारे कैदी, ये पॉलिटिकल हुकूमत की तरफ देने चाहिए। लेट देम हैंडल पॉलिटिकली और कानूनी वाइज जो भी है उसका रिलीफ भी हो। अगर पीटीआई भी चढ़ दड़ के और ये समझती है कि हम इस रियासत का सिस्टम नहीं चलने देंगे, तो नेचुरली दूसरी साइड से भी उसका जवाब आएगा। तो कहीं ना कहीं अभी देखिए मसला क्या आ रहा है, मालिक साहब कोई बंदा इंटरमीडिएट नहीं है जो इनको बिठा के थोड़ा ठंडा कर दे। और ये मुल्क के लिए 26 करोड़ लोगों के लिए है, ये किसी एक शख्स के लिए नहीं है। किसी एक शख्स के लिए, इमरान खान के लिए, एक बहुत बड़े अरब शहजादे से बात हुई थी, उन्होंने माजरत कर ली इस मामले में पढ़ने से। नहीं, बाहर से कोई ऐसी बात नहीं, मसला ही आता है। मैं क्योंकि लोकल हूं तो मैं जरगे वगैरह में भी बैठता हूं। मालिक साहब, पावरफुल आदमी की कोई गारंटी नहीं कर सकता। मतलब पावरफुल आदमी आपकी गारंटी ले आप कर फिर जाए तो मैं क्या करूंगा? तो वो कोई ऐसा क्रेडिबल कमेटी या लोग हों जिनकी दोनों तरफ से लोग बात माने और जो फैसला हो तो उसको इंप्लीमेंट करा सके।